میں جو ماں باپ کا تذکرہ جس میں ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکید کی، اسے وصیت کی، اسے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ کہ جو بہترین طریقہ ہے حسن خدمت کا، حسن خدمت کا جو بہترین طریقہ ہے اس طریقے سے پیش آؤ۔ یہ لفظ احسان کے معنی ہے، ماں باپ کے لیے حسن خدمت کی انتہا کر دو، چاہے، اب یہ معلوم ہے، چاہے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کا رتبہ اپنی جگہ محفوظ ہے، ماں باپ مشرک ہوں، ملحد ہوں، کافر ہوں، فاسق ہوں، ان کی انسانی ضرورتیں تمہیں پوری کرنی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نظام رحمت ربوبی اور یہ نظام ربوبیت رحمانیہ، خود بھی کسی کا رزق بند نہیں کرتا اور بندوں کو بھی کہتا ہے دیکھو خیال رکھنا، یہ ہمارے منکر ہیں مگر تمہارے والدین ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ بس حد یہ ہے حسن خدمت کے ساتھ کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اگر یہ تم پر اصرار کریں کہ شرک اختیار کرو، کفر اختیار کرو، تو پھر یہ کام نہ کرنا۔ اس مضمون کو جس طرح سے قرآن مجید نے کہا ہے، جان سخن یہاں ہے، بات سادہ سا کہہ کے آگے نہیں بڑھ گیا، فرمایا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اگر یہ تم سے کہیں کہ تم شرک کرو اور اس چیز کو میرا شریک قرار دو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اس کو اس طرح سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود یہیں پر اس ایک فقہ، پوری آیت نہیں، اس ایک فقرے کو اگر زیر بحث لائیے تو بات علمیات سے بھی جڑ جاتی ہے، علم الوجود سے جڑ جاتی ہے، ایک طرف علم الہی سے بحث کا سرا جڑ جاتا ہے اور ایک طرف علم بشری سے، اور ایک طرف وہ اصول سامنے آتا ہے کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کا کلمہ نہ پڑھیں جس کا آپ کو علم نہ ہو، آپ کسی چیز کا اعتقاد پیدا نہ کریں، اعتقاد اختیار نہ کریں جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں متعدد آیات کی روشنی میں، کراچی میں بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کیا تھا، اور یہ وہ مضامین ہیں جنہیں بار بار کہنا پڑتا ہے اور انسان فراموش کر جاتا ہے کہ آپ اور ہم مجاز نہیں ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم کسی ایسی چیز کا اتباع کریں جس کا ہمیں علم نہ ہو، کسی چیز کے قائل ہو جائیں جس کا ہمیں علم نہ ہو، یا کسی چیز کا انکار کریں جس کا ہمیں علم نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کی پیروی کریں یا ایسے نظریے کی پیروی کریں جس کا ہمیں علم نہ ہو، یا ہم اپنی پیروی کروائیں بغیر علم کے، یعنی ہر جگہ علم کا قدم درمیان میں موجود ہے۔ بہرحال